ایسا میرا سوال سود سے متعلق ہے. ابھی ریسنٹلی آپ نے کافی تفصیل سے فرمایا اس کے بارے میں. بہرحال ایک اشکال ابھی بھی میرے ذہن میں ہے کہ آپ نے پہلا نقطہ یہ تھا کہ جو سود دے رہا ہے وہ ضرورت مند ہے، اپنی کسی وجہ سے قرض حاصل کر رہا ہے تو اس پہ گناہ نہیں ہے. لیکن سر وہ آپ ان لوگوں کو کس کیٹیگری میں رکھیں گے جو مطلب اپنا بزنس بڑھانے کے لیے ایک فیکٹری لگی ہوئی ہے، ایک فیکٹری اور لگا لیتے ہیں، بینک سے قرضے لے لیتے ہیں. ایک گھر ہے میرا لیکن ایک مارکیٹ اچھی ہے، ایک دو گھر اور لے لیتا ہوں قرض کے اوپر، اور مطلب اپنا ایک بزنس پوائنٹ آف ویو سے مطلب قرض لیے چلے جا رہے ہیں سود پہ. تو میں اس لیے پوچھ رہا ہوں، کچھ علماء کو فتویٰ بھی میں نے سنا ہے کہ ٹھیک ہے آپ مارگیج پہ گھر لے سکتے ہیں لیکن وہ پھر آپ کی اپنی ضرورت کے لیے ہونا چاہیے، کسی بزنس پرپز کے لیے نہیں ہونا چاہیے. تو اس کی ذرا وضاحت کر دیں، اگر پتہ نہیں شاید یہ پوائنٹ مس ہو گیا مجھ سے. جی واضح تو ہو گئی بہت بات، مہربانی. بہت شکریہ سر. میں نے بالکل نہیں یہ کہا کہ ضرورت کے لیے قرض لے سکتے ہیں. قرض کسی بھی پہلو سے لیا جا سکتا ہے، بزنس کے لیے لیں، اپنے کام کے لیے لیں، جس مقصد کے لیے بھی لیں. یعنی کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ قرض فلاں کام کے لیے لیں گے. میں نے ایسی بھی کوئی بات نہیں کہی. میں نے تو علی الاطلاق یہ بتایا ہے کہ قرآن و حدیث میں کسی جگہ پر بھی قرض لینے والے کے اوپر کوئی نکیر نہیں کی گئی. جی نہ یہ شرط لگائی گئی ہے. اگر یہ شرط لگائی جائے تو پھر تو یہ ماننا پڑے گا کہ اصل میں یہ کام غلط ہے، لیکن ضرورت کے وقت جیسے حرام حلال ہو جاتا ہے یا حرام سے استفادہ کرنا جائز ہو جاتا ہے. میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہ میرے نزدیک قرض لے کے سود پر ہی اگر مل رہا ہو، اپنی کوئی ضرورت پوری کرنا، کوئی کاروبار بڑھانا یا کچھ بھی کرنا، اس کے بارے میں قرآن مجید نے کوئی بات کہی نہیں سرے سے. البتہ قرض دینے والا اس کو یہ کہا ہے کہ اگر تم قرض دے رہے ہو تو قرض نیکی کا کام ہے، اور نیکی کے کام کا کوئی معاوضہ نہیں دیا جا سکتا. جی قرض تبرع ہے، نیکی ہے، خیر ہے. قرض ایسے ہی ہے کہ اصل میں تو تمہیں اپنے بھائی کی مدد کر دینی چاہیے تھی، لیکن تم نے مدد نہیں کی تو چلے قرض دے دو. اور اس کے ساتھ میں نے یہ کہا ہے کہ جو بینکاری کا موجودہ نظام ہے اس کو قرض پر استوار ہی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ قرض کوئی کاروبار کرنے کا طریقہ نہیں ہے. قرض مدد کرنے کا طریقہ ہے، اپنے بھائی کا تعاون کرنے کا طریقہ ہے. اس میں نے تفصیل سے بتایا ہے کہ ان کو فائنانسنگ کے اصول کے اوپر یہ کام کرنا چاہیے. مارٹگیج کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ ہائر پرچیز کے اصول پر کریں، قرض پر نہیں. اور اسی طرح سے فائنانسنگ کریں تو پرنسپل سیکیورڈ فائنانسنگ کریں. جی یہ فائنانسنگ کے موڈ ہیں جو میں نے تجویز کیے ہیں، اور پوری طرح بحث کر کے بتایا ہے کہ یہ سب جائز ہے. میرے نزدیک ان میں کوئی ناجائز نہیں ہے. لیکن اگر بینک یہ کہے گا کہ میں قرض دے رہا ہوں تو پھر ظاہر ہے کہ قرض کے اصولوں کا اطلاق ہو جائے گا. اس پر پھر دو پیسے بھی آپ نہیں لے سکتے. لیں گے تو وہ سود ہے اور وہ حرام ہے. جی بہت شکریہ. یہ اس بارے میں رسپانس ٹو 23 کویسچنس کی بہت ساری اقساط ہیں جن کے اندر غامدی صاحب نے بڑی تفصیل سے اس میں ہر ایک چیز کو، مارٹگیج کو الگ لے کر، بزنس فائنانسنگ کو الگ لے کر، ہر چیز کو تفصیل سے بتایا ہے. یہ آج کا غامدی ایپ میں بھی اویلیبل ہیں، یوٹیوب اور فیس بک وغیرہ پہ بھی اویلیبل ہیں. تو اگر آپ ڈھونڈنا چاہیں تو اس میں ہم آپ کی مدد بھی کر سکیں گے، ادروائز اس کو آپ دیکھ لیجیے گا. یعنی میرا مقدمہ یہ نہیں ہے کہ یہ ہے تو غلط کام، لیکن کسی مجبوری میں یا ضرورت کے تحت میرے نزدیک یہ غلط کام ہے ہی نہیں. جی جو غلط کام ہے وہ ہے قرض پر منفعت لینا، جی وہ حرام ہے بالکل. بینکوں سے بھی میں یہی کہتا ہوں کہ قرض دو گے تو حرمت کا فتویٰ ہوگا. قرض دینا بند کرو اور ہائر پرچیز کے طریقے پر مارٹگیج کے معاملات کرو. پورے ملیشیا میں نے دیکھا سب بینک اس اصول پر آ گئے ہیں. اور فائنانسنگ کے لیے پرنسپل سیکیورڈ فائنانسنگ کا طریقہ اختیار کرو. ٹھیک ہے سر.